بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتاتا ہوں کہ ان کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہے۔ دیکھیں، جو انسان ہوتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مال سے محبت کرتا ہے، اور مال کے بعد میں اگر وہ کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور اولاد کے بعد میں اگر وہ کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ مگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور محبت بھی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، سرکار کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کوئی مؤمن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں، جب مال کی بات آتی ہے تو مال کے خاطر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، مال کے خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے۔ مگر جب اس سے کہا جائے کہ تو اپنا مال مسجد میں خرچ کر، تو اپنا مال مدرسے میں خرچ کر، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا۔ مگر جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور اشارہ کرتے تھے تو تمام کے تمام صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور یہ محبت کی علامت ہے، یہ عشق کی علامت ہے۔ اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کا مرتبہ۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ان عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتصدق وبافق ذلك عندي ما لا قلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما قال فجئت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ واتى ابو بکر بکل ما عنده فقال ابا بکر ما ابقیت لأہلک فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ قلت لاسبقه الى شیء ابدا او کما قال رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری بارگاہ میں سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرے گا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو تمام کے تمام صحابہ اپنے گھر جاتے ہیں کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کروں گا۔ سب نے اپنے دل میں یہی سوچا، اور جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جا رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے زیادہ مال خرچ کروں گا۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پر، جو
تقوی میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، پرہیزگاری میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، بہادری میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، مرتبہ علمی میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، عبادت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، ریاضت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، شجاعت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و فراست میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و ادراک میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، سخاوت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، کردار و افعال میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، امانت دیانت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، محبت و شفقت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، خلافت و امامت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز۔ حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جھاڑو جس سے گھر صاف کیا جاتا ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، اب قربان جاؤ۔ صدیق اکبر کے مرتبے کے اوپر صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ اب آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر تم میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر پر آپ کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ عظمت ہے صدیق اکبر کی۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر، کسی کے مال سے مجھ کو اتنا فائدہ نہ پہنچا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اما انکا یا ابا بکر من امتی، ابو بکر سن لو میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انتا عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں بہتر ہیں سوا اس کے کہ وہ نبی نہیں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔
تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے، دامن رسول میں آنے کے بعد، غلامی رسول کی دولتوں سے مالا مال ہونے کے بعد، ہمیشہ یہی سوچتے رہے، یہی خیال کرتے رہے کہ کس طرح اسلام کو سنوارا جائے، کس طرح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کس طرح لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا جائے، کس طرح لوگوں کو بتوں کے سامنے جھکنے سے روکا جائے، کس طرح ایک خدا کی وحدانیت کا درس دیا جائے، کس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا چرچا کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، صبر کے بندھن کو توڑتے ہوئے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں تبلیغ اسلام کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صدیق، ابھی تو ہم تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں، رفتہ رفتہ جب مقدار بڑھ جائے گی تو دھیرے دھیرے تبلیغ اسلام کا کام بھی علی الاعلان شروع کر دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تبلیغ کا جذبہ تھا، اشاعت دین کا درد تھا۔ بار بار دل میں یہی خیال پیدا ہونے لگا کہ جب تک تبلیغ اسلام اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے نہ کی جائے گی، اشاعت اسلام بہت مشکل ہے۔ بار بار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے جذبہ تبلیغ کو دیکھ کر، جذبہ اشاعت دین کو دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ اجازت ملتے ہی فوراً مسجد حرام کے پاس تشریف لے گئے اور مجاہدانہ انداز میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دعوت دی اور کہنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو سن کر جب صدیق اکبر نے کہا، تمام کے تمام لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس چیز کی انہوں نے دعوت دی، کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو سن کر کفار مشرکین جل بھن کر کباب ہو گئے۔ غیظ و غضب میں ڈوب کر لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ اللہ اکبر، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ زبان کی بولی بند ہو گئی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کفار خوش ہو گئے اور کافروں کے خیمے میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اب اگر صدیق زندہ رہ بھی گیا تو دامن مصطفیٰ سے الگ ہو جائے گا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے گا اور تبلیغ اسلام کا کام بند ہو جائے گا، دوبارہ ایسی حرکت سے باز آ جائے گا، کیونکہ جب تبلیغ اسلام کے بارے میں سوچیں گے فوراً ابو بکر کو یہ تکلیفیں یاد آ جائے گی۔ مگر قربان جاؤ ابو بکر کے حوصلے پر، قربان جاؤ ابو بکر کی ہمت پر، قربان جاؤ صدیق اکبر کے جوش پر، قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پر، کہ بے ہوشی سے جیسے ہی ہوش میں آئے اور آنکھیں کھلی، رشتہ داروں نے پوچھا، اے ابو بکر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کیسے ہیں؟ بتاؤ اے لوگوں، میرے آقا خیر و عافیت کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جتنے رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق کے تیور کو دیکھ کر ناراض ہو گئے، غصے میں لال پیلے ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سوچا تھا حملہ سخت ہوا ہے، غشی پر غشی طاری ہے، ہوش میں آتے ہی رسول کا نام نہیں لیں گے۔ مگر ان کے جواب سے ان لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی اور سمجھ گئے کہ عشق میں کمی آنے کے بجائے اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔
کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنی ماں کا نام نہیں لیا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا، اپنے رشتہ داروں کا نام نہیں لیا، خون سے لہو لہان تھے، بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ پریشانی تھی، مگر سب سے پہلے اگر کسی کا نام لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کہ کہاں ہے میرے سرکار، میرے سرکار سلامت تو ہیں، میرے سرکار کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ اتنی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے سرکار سے۔ تو سب کے سب رشتہ دار وہاں سے چلے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر، فقط ماں آپ کے پاس بیٹھی رہی اور محبت و پیار سے آپ کو تسلی دیتی رہی۔ آپ ماں سے بار بار یہی پوچھ رہے ہیں، امی جان آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میرے آقا خیریت و عافیت سے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تمہارے آقا کے بارے میں مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں سے کہا امی جان آپ کا کرم ہوگا، آپ سب سے پہلے فاروق اعظم کی بہن ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرو، انہیں ضرور پتا ہوگا کیونکہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں اور وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ چکی ہیں، ان کو ضرور آقا کی خبر ہوگی۔ آپ کی والدہ بیٹے کی رضا جوئی کے لیے ام جمیل بنت خطاب کے پاس آتی ہیں اور خیریت معلوم کر کے اپنے ہمراہ ام جمیل کو لے کر صدیق اکبر کے پاس واپس آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا میں ام جمیل کو لے کر آ گئی ہوں، ان سے خیریت معلوم کر لو۔ صدیق اکبر ام جمیل سے فرماتے ہیں اے ام جمیل آپ بتائیے کہ آقا کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اے ام جمیل یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ ام جمیل نے کہا اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ارقم کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم ہو گئی، لو تھوڑا کھانا کھا لو، خشک ہونٹوں کو پانی کے چند قطروں سے تر کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امی جان خدا کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ یہ محبت ہے، اتنا پیار کرتے ہیں سرکار سے۔ بوڑھی ماں نے کہا اپنے بیٹے صدیق اکبر کو سہارا دیا اور کہا بیٹے اٹھو میں تمہیں در حبیب تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ صدیق اکبر کسی طرح اٹھتے ہیں اور اپنی بوڑھی ماں کے سہارے آستانِ حبیب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں تو اپنے محبوب پاک کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور روتے روتے آنسوؤں کے قطرے پلکوں پر ڈھلنے لگتے ہیں۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کو دیکھتے ہی بے قرار ہو جاتے ہیں اور بے اختیار سینے سے لگا لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے موتیاں بن کر ٹپکنے لگتے ہیں۔ سربر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تسلی دی اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی کو چوم رہے تھے اور ادھر صدیق اکبر محبت رسول میں جھوم رہے تھے۔ یہ شان ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پرواہ تھی کہ خون سے لہو لہان تھے، اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے سرکار کا دیدار کرنا ہے۔